میرے بھائی ہر ایک آدمی اپنے گریباں میں منہ ڈالے، اپنے گناہ کو دیکھے اور اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اللہ خود کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے لوگو اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اللہ کے جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں میرے بھائی۔ لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ آج کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں، اتنے مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن، شاٹ ڈاؤن، ساری چیز لوگ جان گئے، اور لوگ سینیٹائزر خریدنے کے چکر میں، ماسک لانے کے چکر میں، اور ہر ایک سینیٹائزر ختم ہونے سے پہلے گھر پہ لا کے رکھتا ہے، ہاتھ پر، کپڑے پر، بدن پر، گھر پہ، سب جگہ سینیٹائزر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بیماری نہ ہو جائے، مر جاؤں گا۔ اس کو ایک خوف ہے موت کا۔ اگر موت کا خوف نہ ہوتا میرے بھائی، کوئی نوجوان گھر پہ نہ چھپتا۔ صرف ایک چیز موت ہے جس کو یہاں پہنچا دیتی۔ آپ دیکھیں گے جس کو شوگر ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، وہ دبلا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سوار موت، مر جاؤں گا۔ ایک چیز اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ آج حکومت نے اور WHO نے کہا راؤ گھر کے اندر، باہر نکلو گے مر جاؤ گے، ہاتھ کو دھو 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ، اور سینیٹائزر کرو اور ماسک لگاؤ۔ ہم پابندی کر رہے تھے؟ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بھی کہا تھا، اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے وضو کرو، نمازیں پڑھو، پاک رہو، گناہ سے بچو، حرام سے بچو۔ تو کتنا ہم مانتے ہیں اللہ کی؟ WHO کی بات مانتے مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پائے تو کدھر جائیں گے؟ بھئی میڈیکل آپ کا جب تک آپ کی حیات ہے علاج کرتا رہے گا، اس کے بعد مرنے کے بعد کہاں جان؟ جس کے پاس جانا ہے اسی سے ڈریں گے نا، کسی اور سے ڈریں گے؟ اس کو غور کیجئے، ہمیں جانا اسی کے پاس ہے، اس لیے ہم ڈریں گے اسی سے۔ البتہ میرے دوستو، دنیا دار الاسباب ہے اور مسبب الاسباب اللہ ہے۔ علاج کرنا سنت ہے، ہر چیز کا علاج اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ بیماری بھیجتے ہیں تو علاج بھیجتے ہیں۔ آپ اپنے مربیوں سے پوچھئے کہ ایک زمانہ گزرا ہے علاقوں میں کہ بہت سے لوگ ٹی وی کے مرض میں مر گئے۔ ٹی وی کا مرض ہوا تو آپ کہتے ہیں بچے گا نہیں، 6 مہینے میں چلا جائے گا، گھر میں پڑا ہے۔ لیکن اب اللہ نے ایسی سمجھ عطا کی ان لوگوں کو کہ اب گھروں میں آ کر دوا دے رہے ہیں۔ ہر چیز کا علاج موجود ہے، جہاں تک میرا رب ان کو سمجھ دیتا ہے وہیں تک بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا بتاتا؟ مشین جو بتائے گا۔ پہلے حکیم ہوتے تھے، نبض دیکھ کے بتاتے تھے پیٹ میں درد کیوں ہے، سر میں تکلیف کیوں ہے، نباز ہوتے تھے۔ اب ابھی آپ جائیے مشین میں، آپ کو پورا بھر بھی دیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ، پیٹ میں درد، دوا دے گا، الٹرا ساؤنڈ، فلاں ہوا، فاسٹنگ کر کے لاؤ۔ نہیں کرتے ہیں، اب چلے جاؤ کرونا ٹیسٹ کر کے لاؤ۔ اب کرونا ٹیسٹ کرتا ہے، ایسا کیس تھا اس کا ناک بھی درد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے نبی نے جو طریقہ بتایا تھا آج میں اور آپ نہیں کرتے، اس لیے بیماری ہوتی ہے۔ صفائی، ہم وضو کرتے ہیں، ناک کی صفائی نہیں ہوتی، بس مار دیا پٹھا، ٹیپ کھول دیا، ٹگا ٹگ مار دیا، وضو ہے، وضو، پانی مار دیا، وضو، بس ہاتھ گزار دیا۔ وضو ٹھیک کرو۔ وضو اگر ہم صحیح نہیں کریں گے نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ وضو صحیح طریقے سے کریں، کلی غرغرہ ٹھیک کریں، غرغرہ کریں اگر روزہ نہیں ہے، ناک کو ٹھیک سے صاف کریں،
बांसे तक पानी चढ़ाएं, फिर साफ करें, फिर देखिए बीमारी कितनी दूर हो चली जाती है। अल्लाह ताला आजमाते हैं कभी कभी नेक बंदों को। तुम ये कहोगे हम तो नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह उन्हीं को आजमाते हैं। सबसे ज्यादा आजमाइश में तो मौलवी होता है, दीन का काम भी करेगा, 50 की बात भी सुनेगा, गालियां भी सुनेगा, सब सुनता है, लेकिन हकीकत यह है कि जवाब नहीं देते, वही सही मौलवी है। मेरे हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज था, चाहे कोई भी हो उसका जवाब मत दो। क्या फायदा जवाब देके, उसका काम वो कर रहा है, करने दो उसे। हमारे गुनाह माफ कर रहा है, उससे गुनाह माफ होते हैं। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, कोई भी काम करो, नमाज पढ़ते हो, कभी शर्म अगर लगता है, बड़े हो गए, मौलाना के पास अलग में चले जाओ, मौलाना में नमाज पढ़ तो देख लीजिए। आजकल बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। अब इमाम रुकू में है, एक बात आई ज़हन में बता दूं, कई दफा मैंने अच्छे लोगों को भी देखा ऐसा करते हुए। इमाम रुकू में, अब लोग आते हैं, अब नियत बांध के रुकू में जाते जाते इमाम उठ जाता है। अब वो क्या करते हैं, रुकू में जा करके उठते हुए रकात पूरी कर लेते हैं, ये ना उनकी उसकी रकात नहीं होगी। इमाम को अगर आप रुकू में पा लेंगे तब जाकर के आप वो रकात पाएंगे, ना तो नहीं पाएंगे। इमाम जहां अल्लाहु अकबर कह दिया, अब वो रुकू से उठा तो आपके वो रकात नहीं होगी। हम क्या करते, जब रुकू में झुकते झुकते इमाम उठ गया तब भी नहीं होगी। अभी हम रुकू में गए, इमाम उठ गया, हम तस्बीह नहीं पढ़ सके, रुकू नहीं आपका। बल्कि कम से कम इमाम को हम रुकू में पाकर तस्बीह पढ़ लें, 1 दफा 2 दफा 3 दफा पढ़ लें कम से कम। आम तौर पे गलती होती है। अल्लाह के बंदे, वो रकात ही नहीं है। बहुत से लोग, मैंने कई अच्छे लोगों को देखा, मैंने एक साहब से मेरे बगल में थे, वो कर रहे थे, हमने कहा कि आपकी रकात, मैं जानता हूं, सलाम फेर दिया, फिर भी मैंने उनको इशारा किया कि बात मत कीजिए, खड़े हो जाइए, रकात पूरी कर लीजिए। कहते मैं जानता हूं। अब ये कहा गया कोरोना है, इस बीमारी के अंदर डिस्टेंस में खड़े हो। अब डिस्टेंस मतलब वो हाथ भी पाता नहीं खड़ा है। अबे अल्लाह के बंदे, डिस्टेंस के क्या मतलब है? थोड़ा सा, एकदम नहीं कि तुम चले जाओ उधर, इधर से उधर। उलमा से पूछो कि डिस्टेंस का हुक्म जो अब तदबीर ये कहा जा रहा है एहतियाती तदाबीर में, हम कैसे खड़े हो? बाद लोग तो ऐसा डरते हैं, ऐसा डरते हैं, लगता है कि इनको कोई वो चीज उचक के ले जाएगी। मेरे भाई, बीमारी अपनी जगह है, अल्लाह आजमाइश में मुब्तला करेंगे। कुरान कहता है लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान कहता है अल्लाह आजमाएंगे, जान लेकर, माल लेकर, हर तरह से आजमाएंगे, बागात उड़ा देंगे। लेकिन मेरे भाई, हम सुबह शाम खूब तौबा करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह खुद कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए लोगो, सच्ची तौबा, अच्छी तौबा करो। हम गुनाह हो गया, हम इंसान हैं, तो तौबा करेंगे, खुदा की जात मुतवज्जे होगी। अल्लाह का बंदे हम। लेकिन अगर हम जानते हो गलत है और कर रहे हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक गुनाह है। इसलिए मेरे दोस्तों, उलमा पर भरोसा करें। आज बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो उलमा से पूछ कर करते हैं। आज मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मदारिस पर हमले हो रहे हैं। अब सलमानो, अगर तुम नहीं जागोगे,
اپنے اخلاق کو پیش نہیں کرو گے حالات خراب ہوں گے. رات کو رو کر سو جاؤ اللہ کے دربار میں, مانگو دعائیں, اللہ حفاظت کریں گے. اور یہ تہیہ کرو کہ مدرسے ہمارے ہیں, اس کی حفاظت, اس کی ذمہ داری اس کو ہم چلائیں گے, اس کے سارے انتظامات ہم کریں گے. ہم اپنے بچوں کو دال چٹنی کھلائیں گے, مدرسے کے بچوں کو بھی کھلائیں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے علاقے والوں کا کہ مولوی صاحب باہر نہ جائیے, ہم ہیں. میں کئی جگہ, کئی اسٹیٹ گیا ہوں, میں نے دیکھا کہ وہاں کے امام, وہاں کے مولانا لوگ بہت خوشحال رہتے ہیں. لوگ ہدایہ پیش کرتے ہیں, ہدیہ. جمعے کے دن تو جیب بھر دیتے ہیں. لوگ صرف جانتے ہیں زکوٰۃ صدقہ, ہدیہ نہیں جانتے. ہدیہ پیش نہیں کرتے لوگ. بھائی جمعے کا مولوی صاحب ہدیہ رکھیے ہماری طرف سے. میرے بھائی جو ہدیہ تم نے دیا, یاد رکھو تمہاری گھر کے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. وہ عالم کے دل میں تمہارے گھر کی محبت بیٹھے گی, دعائیں کرے گا, دل سے کرے گا. امام صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, ہدیہ رکھیے. کچھ لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں, کچھ لوگ مدرسہ بھی آتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ مولانا یہ آپ کے لیے ہدیہ, یا یہ کہ امام صاحب آپ کے لیے ہدیہ. میرے بھائی ہدیہ دینا لینا رسول اللہ کی سنت ہے, محبت بڑھتی ہے. میرے بھائی ہم گناہوں سے توبہ کریں, گناہوں سے بچیں, کوشش کریں ایسی جگہ نہ جائیں جہاں گناہ ہو رہا ہو. اور اس وقت اپنے مدارس, اپنے مساجد, اپنے علماء پہ بھروسہ کرو, اپنے اماموں کا خیال کرو, اپنے علماء کا خیال کرو, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کا عالم حافظ ہونا ضروری نہیں ہے, دیندار ہونا ضروری ہے. تم دیندار بناؤ جو بناتے ہو بناؤ, اچھے سے اچھے رینک میں آ جائے تمہارا بچہ, خوشی ہوگی. اس لیے میں ایک بات کہتا جاؤں, آج روزانہ رات کو ہر آدمی اپنے گھر میں دعا کر کے سوئے, رو کے اللہ سے مانگے اللہ ملک کی حفاظت کرے, مدرسوں کی حفاظت کرے, مکہ مدینے کی اللہ حفاظت کرے, تمام مسلمانوں کی اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. دعا کریں, استغفار جتنا کریں گے اللہ کی ذات اتنی متوجہ ہوگی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جناب ہدایت خان صاحب ان کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. تو دوست بزرگوں دعا فرما لیجئے اللہ رب ذوالجلال جناب ہدایت صاحب اور جو بھی مرحوم اس گھر والوں کے اور جس محلے کے تمام مرحومین کی, ہم سب کے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا صحت حیات عطا فرمائے. اچھا ماشاءاللہ. اور قرآن پاک بھی ختم ہوا, 6 دفعہ 50,000 تسبیحات بھی پڑھی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن کی تلاوت کا نظام بنائیے, 2 آیت صحیح, 4 آیت سے جتنا بھی ہو سکے بنائیے. یہ نہیں کہ ایک پارے ایک سورت پڑھی, ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا صحیح روزانہ پڑھیں, پابندی کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحوم تک پہنچائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رافع الدرجات, يا دافع البليات, يا كافي المهمات, يا حل المشكلات, أغثنا أغثنا أغثنا. يا إلهي إن عبادك المذنبون نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي
الكريم اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من كورونا فيروس اللهم احفظنا من كورونا فيروس اللهم اكشف عنا كورونا فيروس بسم الله اللهم لا تقتلنا بقهرك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا بسم الله اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ آپ اکیلے ہیں اے اللہ آپ تنہا ہیں اے اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں آپ ہمارے معبود ہیں آپ ہمارے رازق ہیں اے اللہ آپ رحمان الرحیم ہیں اے اللہ آپ پوری کائنات کے بنانے والے ہیں اے اللہ آپ تنہا اکیلے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں آپ کا کوئی ساجی نہیں اے اللہ آپ تنہا ہیں اے اللہ ذات میں بھی تنہا ہیں صفات میں بھی تنہا ہیں اے اللہ آپ کا کوئی لڑکا نہیں آپ کسی کے لڑکے نہیں اے اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں اے میرے مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اے اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے آج کی اس دین محفل کو قبول فرما لیجئے اے اللہ اس کا ثواب جناب ہدایت خان صاحب کو پہنچا دیجئے ان کے پورے مرحومین کو پہنچا دیجئے ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ اس محلے کی حفاظت فرما لیجئے محلے والوں کی حفاظت فرما لیجئے تمام مؤمنین مؤمنات کی حفاظت فرما لیجئے ہم سب کو بچا لیجئے ہماری بیوی بچوں کو بچا لیجئے اے اللہ اس مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیے ہم اس لائق بھی نہیں مولا ہم تو تیرے گنہگار بندے ہیں نافرمان بندے ہیں اے اللہ دن و رات تیری نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں گناہوں میں لگے ہوئے ہیں مولا ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما گناہوں سے بچا لیجئے اس مجلس کو قبول فرما لیجئے مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں ان کو اور سب کے گھر والوں قبول کر لیجئے اے میرے رب اس ملک کے اندر ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے اے میرے رب مدارس کو بچا لیجئے خانقاہوں کو بچا لیجئے تبلیغ جماعت کو بچا لیجئے دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما لیجئے مرکز نظام الدین جمعیت علماء ہند کی حفاظت کر لیجئے تمام علماء کی حفاظت فرما لیجئے تمام مدارس کی حفاظت کر لیجئے مرکز العلوم کی مرکزیت کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ ہم سب کی حفاظت کر لیجئے اے اللہ آپ اس ملک سے ظالم و جابر حکومت کو ختم کر دیجئے اے اللہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ناکام فرما دیجئے اے میرے رب ہم کمزور ہیں آپ طاقتور ہیں اپنی قدرت کا طاقت کا سہارا دے دیجئے اے اللہ ظلم پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ہمارا قصور یہ ہے ہم تیرے نام لینے والے ہیں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اے میرے رب کیا اس ملک سے قرآن اڑ جائے گا اے میرے رب کیا اس ملک سے مسلمان ختم ہو جائیں گے اے میرے رب کیا یہ ملک سے ہم کو ختم کر دیا جائے گا اے میرے رب ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے بڑی محنت سے مدارس کو قائم کیا ہے بڑی محنت سے مسجدوں کو بنایا ہے قبرستان میں ہمارے بڑے آرام کر رہے ہیں مولا آپ بچا لیجئے ہمارے گناہ کو نہ دیکھیے اللہ معصوم بچوں کو بچا لیجئے ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو کو بچا لیجئے اے میرے رب ہم آپ ہی کے بندے ہیں آپ ہی کے سامنے پیشانی رکھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اے رب ہم پر ناراض نہ ہو جائیے ہم گناہگار ضرور ہیں ہماری نماز بھی دکھلاوے کی ہے تلاوت بھی دکھلاوے کی ساری عبادتیں ہمارے دکھلاوے کی مولا ہمیں محروم نہ فرمائیے اس ملک کے اندر اے اللہ جو حکومت ظلم پر اتر آئی مولا ختم کر دیجئے نیست نابود کر دیجئے مولا ملیا بیٹ کر دیجئے اے اللہ ظالم حکومت کو ختم کر دیجئے آئے دن نئی نئی پالیسیاں مسلمانوں کے خلاف بنا رہے ہیں اے اللہ یہ ملک ہمارا اس ملک سے ہم محبت کرنے والے ہیں اس ملک کے ہم معمار ہیں مالک اے میرے رب بہت بڑے بڑے بزرگان دین بھی اس قبرستان میں آرام کر رہے ہیں اے اللہ یہاں کے قبرستان میں بھی بڑے نیک لوگ سب آرام کر رہے ہیں اے اللہ مدرسوں کو بچا لیجئے علماء کو طلباء کو اماموں کو اے اللہ سب کو بچا لیجئے اے اللہ دارالعلوم دیوبند کو بچا لیجئے
اللہ حضرت مولانا ارشد مدنی کے حیات پہ صحت برکت عطا فرما دیجئے، سب کو بچا لیجئے اے اللہ، اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرما دیجئے، امن و شانتی عطا فرما دیجئے۔ میرے رب آپ تو بہت طاقت والے ہیں، آپ تو اتنی طاقت والے ہیں کہ کن فیکون والی ذات آپ کی ہے۔ آپ نے آسمان سے کہا کن ہو جا، ہو گیا، زمین سے کہا ہو جا، زمین بن گئی۔ مولا آپ تو بڑے طاقتور ہیں، اپنی طاقت کا قدرت کا سہارا دے دیجئے مالک۔ اے میرے رب ہم سب کو مہلک اور دائمی امراض سے بچا لیجئے، ہمارے بیوی بچوں کو بچا لیجئے اے اللہ، ہماری اولادوں کو دیندار نیک بنا دیجئے، حافظ و عالم بعمل بنا دیجئے، یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو قبول کر لیجئے۔ اے میرے رب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے لی ہے اے اللہ، آپ نے اعلان کیا قرآن میں نے اتارا، حفاظت میں کروں گا۔ اے اللہ آپ بچا لیجئے مدرسوں کو، قرآن کو بچا لیجئے اے اللہ۔ اے اللہ مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اے اللہ، آپ رحم کر دیجئے اے اللہ۔ کیا تیرے قرآن کو پڑھنے والے نہیں رہیں گے؟ کیا تیرے نام لینے والے اس ملک میں نہیں رہیں گے؟ اے اللہ تیرے نام کو بلند کرنے والے، تیرے نبی کا نام لینے والے کیا اس ملک میں نہیں رہیں گے؟ اے اللہ ٹوپی داڑھی رکھنا کیا جرم ہے مالک، آپ حفاظت فرما لیجئے اے اللہ۔ یہ ٹوپی داڑھی علماء اپنی عوام کا نشانہ بن رہے تھے، کیا یہ کم ہے مولا؟ جو غیر ہمیں نشانہ بنا رہے مالک، ہمیں آزمائش مبتلا نہ کیجیے۔ آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو ستار العیوب آپ کی ذات ہے مالک، آپ بدلہ لے لیجئے اے اللہ۔ ظالموں کو جو ظلم کر رہے ہیں مولا، اے اللہ ان کو تہس نہس کر دیجئے اے اللہ، دندناتے پھر رہے ہیں ان کو تباہ کر دیجئے، برباد کر دیجئے۔ اس ملک کو بچا لیجئے، امن و امان عطا فرما دیجئے، فساد سے بچا لیجئے، ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ۔ ہر جگہ سیکولر حکومت کو قائم فرما دیجئے اے اللہ۔ جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے مولا، اے اللہ بی جے پی کو ناکام کر دیجئے، سیکولر حکومت قائم کر دیجئے اے اللہ۔ آپ رحم کر دیجئے مولا، ہم سب کو معاف کر دیجئے اے اللہ۔ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ کر دیجئے، اس گھر کو بچا لیجئے، گھر والوں کو بچا لیجئے، ہم سب یہاں جتنے ہماری ماں بہنوں کی حفاظت کر لیجئے اے اللہ۔ مرکز العلوم سے محبت پیدا فرما دیجئے اے اللہ، مرکز العلوم سے محبت پیدا فرما دیجئے اے اللہ۔ یہ مرکز العلوم ہے جو بزرگوں کی امانت ہے اے اللہ۔ کچھ شیطان چاہتے اس کے خلاف آواز اٹھانا، کچھ شیطان چاہتے لوگوں سے اس کی محبت ختم کر دیں مالک، بزرگوں کی امانت ہے، آپ حفاظت کر لیجئے، ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال دیجئے اے اللہ۔ ہم سب کو مہلک اور دائمی امراض سے ہمارے بیوی بچوں کو بچا لیجئے اے اللہ۔ اے اللہ پورے علماء کی، طلباء کی، قراء کی، حفاظ کی حفاظت کر لیجئے، تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرما لیجئے، اس گھر کے گھر والوں کی حفاظت کر لیجئے، ہم سب کو بچا لیجئے اے اللہ۔ فساد کو ختم کر دیجئے، نفرت کے ماحول کو ختم کر دیجئے، محبت کے ماحول کو عام کر دیجئے، ایک ایک مدرسے کی، ایک ایک مسجد کی، ایک ایک خانقاہ کی، ایک ایک جماعت کی حفاظت کر لیجئے اے اللہ۔ جمعیت علماء کے اندر اتحاد پیدا فرما دیجئے اے اللہ، جمعیت علماء میں اتحاد پیدا کر دیجئے، جماعت کے اندر اتحاد پیدا فرما دیجئے اے اللہ۔ تبلیغی جماعت کے اندر بھی اتحاد پیدا فرما دیجئے اے اللہ۔ ہم گناہگار ضرور ہیں اے اللہ، مجھ جیسا آدمی گناہگار ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا اے اللہ۔ انہوں نے حسن ظن پہ بیٹھا دیا مولا، گناہگار ہاتھ کو بھی قبول کر لیجئے، جتنی دعائیں مانگی گئیں قبول فرما لیجئے اے اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.